اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سادہ احترام ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دعا کریں، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ پورے قرآن مجید میں اور ذخیرہ حدیث میں یہ اجمالی دعا تو ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں ہر طرح کی خیر، جس میں دین بھی آ جاتا ہے دنیا بھی آ جاتی ہے، اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور خیر عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دعا تو اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہے، لیکن یہ نہیں کہ دنیا کا مطالبہ اس میں ہو اور وہ دعا سکھائی گئی ہو جو اسپیشلی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی۔ اس کے اندر علم کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب زدنی علما۔ اس سے علم کی اہمیت، فضیلت، عظمت، شان، رفعت، بلندی، سر بلندی خوب واضح ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک انصاری عورت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا، توجہ میری طرف فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا تو وہ صرف ایک دور یا ایک خیس جیسے ہم بطور گدے کے تھا۔ اس عورت نے ایک نرم گدہ تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے واپس کر دو۔ انہوں نے واپس نہیں کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس کر دو۔ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر فرمایا واپس کر دو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا عائشہ لو شئت لأجر اللہ معی جبال الذہب والفضہ، کہ یہ تو ایک گدہ ہے، مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے دنیا کی ضرورت اور خواہش اور حرص ہوتی، لو شئت لأجر اللہ معی جبال الذہب والفضہ، اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ یعنی اگر میں اللہ تبارک و تعالی سے کہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے، لیکن یہ دنیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، کہ اگر یہ پوری روئے زمین مشرق سے لے کر مغرب تلک، شمال سے لے کر جنوب تلک، جس دنیا پر آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے، اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو رب تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ فرماتے۔ آج کافروں کے پاس وافر نعمتیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری روئے زمین اور دنیا کا سارا نظام، خزانے، معدنیات، ہوائیں، فضائیں، کہکشائیں، سمندر، دریا، نباتات، شجر، حجر اور یہ پرندے، درندے، چرندے اور سارے خزانے، یہ پیٹرولیم، یہ انٹرنیٹ، پوری دنیا کا نظام، گولی سے لے کر ایٹم بم تک، پہیے سے لے کر ہوائی جہاز تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ہوتا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی میسر اور مہیا نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نہیں بلکہ دنیا کے لیے تو یہ آفر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیے جاتے۔ جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ارشاد فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ سارے انبیاء کرام کی سیرت جو ہے وہ متن متین ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ شرع جمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام کی سیرت پہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اس سیرت پہ چلے، جو خوبیاں، جو سیرت، جو کردار، جو حسن افعال سارے انبیاء کے اندر مجموعی طور پر موجود تھے، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری سیرتیں یکجا کر کے محمد الرسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ محترم بزرگ بھائیوں، اس کائنات کا جب آغاز ہوا، ابتدائے آفرینش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کو تمام انسانیت پر جو فضیلت دی، فضیلت کے لیے جس چیز کو معیار اور سبب بنایا ہے وہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام تمام دنیا کے اسماء جو ہیں آدم علیہ السلام کو سکھا کر، علم کا زیور پہنا کر، اب یہ فضیلت دے کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام ابو البشر کو مسجود الملائکہ بنایا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوا، جن فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ جن ابلیس بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا کے علم کی بنیاد پر اللہ نے علم کی فضیلت، شان اور عظمت کو واضح کر دیا کہ قرآن و سنت کا علم جو ہے اس کا شان اور مقام کیا ہے۔ جب آدم کو علم دیا، علم کی بنیاد پر فرشتے ساجد بنے، وہ مسجود الملائکہ بنے۔ پھر آپ تاریخ کے اوراق کو اگر کھنگالتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے روئے زمین پر ایک شخص ایسا بھی ہے اللہ کی وحی کے ذریعے جس کے پاس علم کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ فوراً رخت سفر باندھ کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز کیا ہے، انبیاء کرام، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے سابقہ انبیاء کرام کی طرف وحی کا آغاز کیا، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی طرح آغاز کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3 کے اندر اول ما بودیا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا صالحہ فی النوم، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی میں سے جس چیز کا آغاز کیا گیا وہ نیند کے اندر سچا خواب ہے۔ 6 ماہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل کے اندر وحی ہوتی رہی۔ پھر اللہ کے نبی کی طرف خلوت کو محبوب کر دیا گیا۔ غار حرا کے اندر جبریل امین آئے، فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئن، اقرا ما انا بقارئن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا جو آغاز فرمایا وہ علم ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن و سنت کا علم جو ہے حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دین کا طالب علم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بطریقا من طرق الجنہ. جب دین کا طالب علم کسی راستے پہ چلتا ہوا مدرسے جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، یہ نہ سمجھے وہ کسی سڑک اور راستے پگڈنڈی پہ چل رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوان، یہ دین کا طالب علم، یہ جنت کی شاہراہوں میں سے ایک شاہراہ کے اوپر چل رہا ہے. اگر چلتا رہا اس کی منزل مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے مدرسے مسجد جا رہا ہوتا ہے رب کے نورانی فرشتے جو ہیں اس کے لیے اپنی پرواز کو روک کر پروں سے سایہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا یہی فرشتے آسمان دنیا تک اپنے پروں کو پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، لیکن یہ مجھے کسی سند پکی اور ٹھکی سند سے یہ بات نہیں ملے، بلکہ یہ معنی کہ فرشتے خوشنودی کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، پرواز کو روک کر اپنے پروں کے ساتھ سایہ فگن ہو جاتے ہیں. جس مجلس کے اندر یہ دین کا عالم، یہ دین کا طالب علم بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو ڈھانپ کر تا حد نگاہ نہیں آسمان دنیا تک وہ اسی طرح فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. حضرات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ جو دین کا طالب علم ہے، آج ایک شخص، ایک طالب علم، ایک نوجوان اس نے صحیح بخاری پڑھی، فاضل بنا، فارغ التحصیل بنا، جس کے مطابق یہ تقریب کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین کا طالب علم جب یہ عالم بنتا ہے، عالم بنتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی مخلوق کو حکم دے دیتا ہے، زمین کی مخلوق کو حکم دے دیتا ہے حتی الحیتان فی جوف الماء، سمندروں کی تہوں کے اندر مچھلیاں، فرمایا حتی النملہ فی جوہرہا، یہاں تک کہ اپنے بل کے اندر یہ جو چونٹیاں ہیں، چونٹیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں، آسمان کے فرشتے دعا کر رہے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہیں. ایک ایک چیز دین کے طالب علم، دین کے علماء کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں. جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے. ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اس کی شان آن اور بان ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجاہد فی سبیل اللہ میدان جہاد کے اندر دشمن کی طرف تیر پھینکتا ہے، دشمن کو لگے نہ لگے ہر تیر پھینکنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اس مجاہد کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی اجر ہے. یہ گھوڑا خریدتا ہے اس کا بھی اجر ہے، گھوڑا چرتا چگتا ہے اس کا بھی اجر ہے. کیوں؟ یہ اسلام کا دفاع کرنے والا، اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرنے والا ہے. حضرات اگر آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے اندر 7 لاکھ سے زیادہ ریگولر فوج ہے، آرمی کی شکل کے اندر، نیوی کی شکل کے اندر، ایئر فورس کی شکل کے اندر، رینجر اس کے علاوہ ہے. کتنے ہی شعبے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کا دفاع ہو سکے. یہ پاکستان اسلامی ممالک کی جغرافیائی حدود کا دفاع کرنے والے فوجی مجاہدین جوان جو ہیں سرحدوں پہ پہرا دینے والے فوت ہو جائیں، فوت ہونے کے بعد ان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. جہاد کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں. حضرات آپ سنتے رہتے ہیں ایک اور شخص ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دین کا طالب علم یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ فی سبیل اللہ ہے. ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا فَوَا بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کا اجر و ثواب ہے جب تک واپس نہیں پلٹتا، اس طرح دین حاصل کرنے والا طالب علم نوجوان اس کا اجر و ثواب اسی طرح مجاہد کی طرح
جس طرح وہ جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتا ہے، یہ دین کا عالم، یہ سکالر اسلام کی نظریاتی حدود کا دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح جغرافیائی حدود کا پہرا دینا ضروری ہے، اس طرح نظریات، اسلام کے نظریات، عقیدہ توحید، رسالت، ختم نبوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کافروں کی یلغار، ان کے حملے اور اعتراضات، ان کے جواب دینے کے لیے یہ علماء کرام، یہ سکالر، یہ دین کے علماء، ان کا بھی بڑی شان اور مقام ہے۔ پاکستان کی فوج وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دیگر اسلامی ممالک کی فوج جو ہے وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت ایٹم بم تلک کی جو تیاری ہے یہ ضروری ہے۔ جس طرح یہ ضروری ہے بھائیو، اس سے کہیں زیادہ ضروری دین کے علماء کھڑے کیے جائیں، طلباء جو ہیں وقف کیے جائیں، اپنے بیٹے اور بھائی اعزاء و اقارب، ذہین، فتین اور محنتی جو ہیں وہ دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقف کیے جائیں۔ وہ علماء بنیں، وہ فقہاء بنیں، وہ سکالر بنیں، وہ اسلام کا دفاع کریں، ایمان کا دفاع کریں، ختم نبوت کا دفاع کریں، مسجدیں منور ہوں، مدرسے روشن ہوں۔ اس لیے آج کے میرے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، پوتوں کو پڑھا کر، لکھا کر ذہین، فتین اور محنتی بچے جو ہیں مدارس کے اندر بھیجیں۔ جس طرح کا مال مدارس میں جائے گا اس طرح علماء، پھر مساجد کے اندر اس طرح کے علماء، اس طرح کے قرائے کرام ہوں گے، سکالر ہوں گے، اسلام کو فائدہ ہوگا، اسلام کی نظریاتی حدود جو ہیں ان کا دفاع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دینی مدارس جن سے ہر چیز، اسلام کی ہر چیز، علماء، مدرسہ اور مسجد سے جڑی ہوئی ہے، دین کی ہر خیر جو ہے دنیا، بلکہ اس وقت تک جب تک یہ مدارس کے پایا جانے والا فیض دنیا میں باقی رہے گا، آثار نبوت جب تک باقی رہیں گے، یہ دنیا رہے گی جب تک نبی کی نبوت کے آثار جس وقت ختم ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین زلزلہ بپا کر دے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، جب تک علماء، جب تک یہ طلباء اور علماء یہ دین کا علم، یہ فضل، یہ کرم، یہ مساجد کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ رہے گا، اس وقت دنیا رہے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جب قرآن مجید کے حروف کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کرام کو فوت کر دیا جائے گا، پھر زمین پہ وہ آئے گا جس کا وعدہ زلزلہ بپا ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علماء کرام وفضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وفضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، جس طرح 14ویں رات کے چاند کا مقام تمام ستاروں پر ہے، اس طرح عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، ایک طرف عبادت کے اندر سپیشلائزیشن ہو، ایک طرف علم، تفقہ، فقہ کے اندر سپیشلائزیشن ہو۔ جو علم کے اندر بہت آگے نکلے، فرائض و واجبات ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن زیادہ توجہ علم، فقہ، تفقہ کے اندر ہے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا میں ترجمہ کر دوں، 14ویں رات کا چاند جس طرح اس کی فضیلت ستاروں پر ہے، ستارے کی روشنی وہ بالکل مدم ہو جاتی ہے، کیونکہ عالم اس کا نفع ساری کائنات تک پہنچتا ہے، عابد کا نفع اس کی ذات کو ہے۔ اس طرح 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے، ستاروں کی روشنی مدم پڑ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک فرمایا جس طرح میں محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے اے میرے صحابہ ایک ادنا صحابی پر ہے۔ کہاں اللہ کے نبی رحمت للعالمین پیغمبر، ایک امام نے کہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیتے کہ جس طرح میری فضیلت سب سے افضل صحابی پر ہے، یہ تفاوت بھی اتنا ہے، کوئی نسبت نہ بنتی، کوئی جوڑ نہ بنتا، نبی کی رفت اور مقام اس قدر بلند ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا میرا مقام اور اعلیٰ درجے کے میرے صحابی کا مقام، فرمایا نہیں، جس طرح میں محمد کا مقام ہے اور میرے اور اس صحابی کے درمیان جو سب سے ادنا ہے، جتنا تفاوت ہے اتنا ایک عالم اور عابد، عام دنیا دار نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں،
نہیں، جاگیردار نہیں، اللہ کا باغی گنہگار نہیں، بلکہ اللہ کا فرما بردار بندہ، دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو مصلی کی پشت پہ کھڑا ہو کے رب کو منانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، عابد لیکن عالم نہیں ہے۔ فرمایا جو عالم ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے جیسے نبی کا مقام ادنا درجے کے صحابی پر ہے، اور ایک عابد کا مقام اس نچلے درجے کے صحابی تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح دیکھو رکشے، ویگنیں، کاریں، موٹر سائیکلیں، سائیکلیں، ہر طرف لوگ سکولوں کی طرف، یونیورسٹیوں کی طرف، کالجوں کی طرف۔ کاش یہ ماحول ہوتا، وہ محدثین کا ماحول۔ ایک محدث حدیث پڑھا رہا ہے، سامنے 10,000، 20,000، 30,000، حتیٰ کہ 70,000 کا مجمع نبی کی حدیث سننے کے لیے سامنے بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ کاش وہ ماحول آج بھی پیدا ہو جائے۔ بہرحال میرا درد دل ہے، اپنے ذہین، فتین، محنتی بچے جو ہیں ان کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں، پھر کل قیامت کے دن جب پروٹوکول ملے گا علی رؤوس الخلائق ساری دنیا کے سامنے، اس عالم دین کے ماں باپ کو پوشاک پہنائی جائے گی، پھر قدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آج سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔